میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جا رہی ہے. 5 دن ہو گئے، آج یہ 6واں دن ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیت یہ رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہو جائے، آپ کی اتباع نصیب ہو جائے. اس نیت سے اس کو سنیے، انشاءاللہ نفع ہوگا. یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا. مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی جب مدینہ تشریف لائے تو 6 مہینے بعد ان حضرات سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، اور اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن قبیلے بنو قینقاع نے، قبیلے بنو نذیر نے، قبیلے بنو قریظہ جو یہودیوں کے قبیلے، ان لوگوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر چڑھائی کی، کیونکہ وعدہ توڑنا، ایگریمنٹ توڑنا بہت بڑا جرم تھا. تورات میں اس کی سزا قتل ہے، تورات میں اس کی سزا قتل ہے، اور یہودی تورات کو ہی فالو کرتے تو ان کے حساب سے ہی ان کو سزا دی جاتی. یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گناؤنی سازش رچی جو کھل گئی اور کامیاب نہ ہو سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے قبیلے والوں نے ایک آدمی طے کر دیا کہ وہ اوپر رہے اور بڑا سا پتھر لے کر کہ حضور جب ادھر آئے تو وہ پتھر نیچے گرا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا. آپ نے پھر ان کا جو ہے ان کا تعاقب کیا، ان کی اچھی طریقے سے گھیراؤ کیا. بالآخر مسلمانوں کی اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ کم سے کم ان کو شہر بدر کر دیا جائے. شہر بدر کر دیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مدینے سے نکال دیا جائے کہ تم لوگ یہاں رہ نہیں سکتے، تاکہ مسلمان اندرون خانہ کی سازش سے محفوظ رہیں. تاکہ ان کو نکال دیں گے تو جو یہ سازش کر رہے ہیں اس سے محفوظ رہیں گے نا بھائی. شہر کے اندر یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو نکال دو تو فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری مطابق اگست 625 عیسوی میں پیش آیا. پھر ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا. یہ غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے. یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر غداری کر رہے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، وہ بھی اس مشکل وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے. یعنی ان کو تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، لیکن بہتی ندی میں ہاتھ دھونے کا ایک واقعہ، ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ بہتی ندی میں ہاتھ دھو لیے. تو اب سب ان پر حملہ کر رہے، مسلمانوں پر، سب مسلمانوں پر حملہ کر رہے. تو یہودی جو تھے، مدینے کے جو یہودی تھے وہ بھی مکے والوں سے مل گئے، قبیلے بنو قریظہ، اور خیبر کے جو یہودی تھے وہ بھی سب مکے والوں کے ساتھ مل گئے کہ سب 10,000 کا لشکر مل کر مدینے پر حملہ کیا جائے اور مدینے کا ستیہ ناش کر دیا جائے. یہ ان کا پلان تھا. یہ 10,000 جو لشکر تھا، اتنا تو مدینے کی آبادی بھی نہیں تھی مسلمانوں. سامنے لشکر کتنا ہے؟ 10,000 کا. مدینے کا پاپولیشن بھی 10,000 کا نہیں تھا. یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت تھا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سلا نامی پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کھدوائی گئی. اس خندق کی لمبائی 5,000 گز، چوڑائی 9 گز تھی. مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے. 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ جاری رہا. بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا. بالآخر ناکام و نامراد دشمنوں کی فوج واپس ہوئی. اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے زیادہ تھی. اہل ایمان کی کل تعداد 3,000 تھی. 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے. مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا. مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. ہجرت کے 8ویں سال ایک اہم واقعہ غزوہ موتا کا پیش آیا. آپ صلی اللہ موتا یہ شام کے قریب ایک علاقے کا نام ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی روم کے سرحدی علاقہ بلقا سے گزر رہے تھے. قیصر روم کے گورنر شرحبیل عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا. یہ بات واضح طور پر سفارتی آداب کے خلاف تھی. یعنی کسی سفیر کو قتل کرنا مطلب یہ کہ اس ملک سے جنگ کرنا. تو کسی سفیر کو قتل کر دینا یہ اس ملک سے بغاوت، اس ملک سے نفرت کی بات ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کر دیا اس آدمی نے، شرحبیل نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی چڑھائی، آپ خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا. لیکن سامنے 1,00,000 کا لشکر اور یہ لوگ 3,000. مسلمان کتنے تھے غزوہ موتا میں؟ 3,000 اور سامنے 1,00,000. ایسے روم کے گورنر شرحبیل عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا. یہ بات واضح طور پر سفارتی آداب کے خلاف تھی، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا. بادشاہ روم ہرقل نے 1,00,000 کی فوج مقابلے کے لیے بھیجی. ان کے علاوہ مختلف عرب قبائل کے مزید 1,00,000 جو ان کے ساتھ ہو گئے، یعنی 2,00,000. مسلمانوں کی فوج صرف 3,000 نفوس پر مشتمل تھی. مسلمانوں کی تعداد 3,000. اس لیے قرآن میں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی تھوڑی جماعتوں نے غلبہ حاصل کر لیا بڑی بڑی جماعتوں. اس لیے افراد کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے ہمارے پاس اتنے لوگ ہو جائیں. جتنے لوگ ہوں کمپلیٹ ہوں، 10 ہوں گے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم 20 لوگ مضبوط جمنے والے اگر ہو تو تم 200 آدمیوں پر غالب آ جاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ تمہارا ایمانی پاور اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سامنے کوئی پاور ٹکتا نہیں ہے. ابھی آپ سنیے اس میں کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. مومن بغیر تلوار کے لڑ جائے گا، لیکن کافر تو تلوار پر، توپ پر، اوزار پر، ہتھیار پر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کیسے لڑیں گے. اور جیتی جاتی مثال دیکھنی ہو، تصویر دیکھنی ہو تو افغانستان کو دیکھ لو کہ بیچارے کچھ بھی نہیں، دیہاتی لوگ تھے، لیکن روس کا جو ہے لوہے کے چنے چبوائے اور امریکہ کو بھی لوہے کے چنے چبوا کر بھجوا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر مقرر کیا کہ ان میں سے ایک شہید ہو جائے تو دوسرا اپنے ہاتھ میں کمان لے لے، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو جس پر لوگ متفق ہو جائیں وہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا. چنانچہ تینوں شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا. اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور محض 3,000 لشکر کے ذریعے سے 2,00,000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ 3,000 2,00,000. تو رومیوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا مسلمانوں کے، یہ لوگ بہت خطرناک. اس لیے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ چلو تیاری کرو، تبوک جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر نکلے. تبوک پہنچے، وہ آیا ہی نہیں لڑنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن رکے پھر واپس آ گئے. اتنا ڈر پیدا ہو گیا. اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی اور ایک تلوار بچی تھی یمن کی چوڑی سی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمانے لگے کہ خالد کتنی جنگوں میں لڑا ہے، ہر جنگ میں اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ شہید ہو جائے، لیکن آج یہاں بستر پر اونٹ کی طرح میرا انتقال ہو رہا ہے. بزدلوں کو خبر دے دو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کو ہو جاتی، موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہیں ہوتی. علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا سیف اللہ، اب ان کو کون شہید کر سکتا ہے. اس لیے ان کی موت بستر پر ہوئی. ادھر ایسا ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی پرانی خصومت جاگ اٹھی اور دونوں کے درمیان جم کر لڑائی ہوئی. سلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور مکے والوں میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم لوگ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ قبیلے بنو خزاعہ ہو گیا اور قبیلے بنو بکر مکے والوں کے ساتھ ہو گیا. ایگریمنٹ میں یہ بات بھی تھی کہ ہم نہ جنگ کریں گے نہ کسی جنگجو پارٹی کے سپورٹ، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن قبیلے بنو بکر جو مکے والوں کے ساتھ تھا
وہ قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، وہ قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور مکے والوں نے قبیلے بنو بکر کو ہتھیار سپلائی کی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، یعنی مکہ فتح ہوا تھا مکے والوں کا۔ ادھر ایسا ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی پرانی خصومت جاگ اٹھی، ان لوگوں میں پرانی دشمنیاں تھی، قبیلے بنو بکر مکے والوں کے ساتھ تھا ایگریمنٹ میں، اور قبیلے بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق حضور کے خاندان سے پرانا تھا۔ اب دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اس لڑائی میں اہل مکہ معاہدے کے مطابق غیر جانبدار نہیں رہے، سپورٹ کر دیے، بلکہ انہوں نے کھل کر بنو بکر کے ساتھ مل کر اور عین حرم میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملے کیے اور بعض کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مکہ اپنا ایک سفیر بھیجا اور 3 باتوں کی پیشکش کی، یہ تو اہل مکہ بنو خزاعہ کے جو قتل ہوئے ہیں لوگ ان کی دیت دیں، دیت ادا کریں، سمجھے گا، یا بنو بکر سے یعنی جو خون بہائے ہیں اس کو جرمانہ دیں، یا پھر بنو بکر سے اپنا تعلق توڑ لیں، پھر ہم ان کو دیکھیں گے۔ تیسری بات یہ تھی، یا پھر صلح حدیبیہ میں جو شرطیں ہوئی تھی اس کو ختم کر دو۔ اہل مکہ نے کہا ہمیں پہلی 2 باتیں منظور نہیں، صرف تیسری بات منظور ہے، یعنی حدیبیہ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو ہم توڑ دیتے۔ اس طرح بنو خزاعہ کی حمایت میں مسلمانوں کو مکہ پر فوج کشی کرنی پڑی، چنانچہ سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے ہر طرح کوشش کی کہ قتل و قتال کی نوبت نہ آئے، کیونکہ جب مکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچ رہا تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے سرداروں میں سے ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ مسلمانوں کا مد مقابل رہا تھا ہمیشہ، تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوگا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج تو گھماسان جنگ ہوگی اور آج کعبہ کی حرمت پامال کی جائے گی، کیونکہ کعبے کے پاس تو جنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن آج ہوگی، کیونکہ مدینے کے 10,000 لشکر مکے پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور مکہ کون سی جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو بھگایا گیا، جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا گیا، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے، کیونکہ اسلام قبول کر چکا تھا، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ سعد نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا نہیں معلوم، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سعد نے یہ بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کذب سعد نے غلط بات کہی ہے، یعنی حضور جنگ سے بچنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ تقریباً 15 لوگ ایسے تھے جو حضور کی شان میں بہت گستاخی کرتے تھے، اور انہوں نے اور بھی جرائم اور کرائم کیے تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ اس میں ایک شخص تھا عبداللہ بن قتل، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر پہلے وہ مسلمان ہوا عبداللہ بن قتل، حضور نے اس کو ایک جگہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہاں جا کر رستے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم اس کے ساتھ لگا دیا، ایک مسلمان صحابی کو لگا دیا کہ ان کی خدمت میں رہیں، اس نے مسلمان صحابی کو قتل کر دیا، کوئی بات گڑبڑ ہوئی تو، یعنی اس کے مزاج کے خلاف ہوئی، پھر سوچا کہ اب مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو مرتد ہو گیا، پھر جو زکوٰۃ کے مال وصول کیے تھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا مکے میں، اور پھر اس کے پاس باندیاں تھی، ان سے کہتا تھا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرو، تو جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو وہ کعبے کے غلاف سے چپک گیا عبداللہ بن قتل، آج ہی بخاری میں ہم نے یہ درس دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتل، اس کو قتل کرو، چاہے وہ کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے پھر بھی قتل کرو، کیونکہ اس کے جرم کتنے؟ 4 جرم، نمبر 1 مسلمان آدمی کو قتل کیا، نمبر 2 مرتد ہوا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، یہ مرتد کی سزا ہے اسلامی حکومت میں، نمبر 3 مال زکوٰۃ کا اس نے خیانت کیا مال زکوٰۃ میں، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی اور سعد بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی گئے، اس کی گردن مار دی کعبے کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ کعبے کے پاس تو لڑائی جھگڑا منع ہے، جواب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک
یہ حرمت اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی تھی تاکہ یہ جو مجرم لوگ ہیں ان کی جو ہے برابر اچھی طریقے سے ان کی خبر لی جائے. باقی بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے امن چاہا، ان کو امن دے دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، بچنا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے تمام دشمنوں سے انتقام لے سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے میں حق بجانب ہوتے، حق بجانب بھی ہوتے انتقام لینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک قلم انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تم لوگ کو معاف کرے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی میں تم پر کوئی بات نہیں کہتا اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اذهبوا، حضور نے بھی وہی بات فرمائی. مکے والوں سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ شریف آدمی کے بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، یعنی آپ خود شریف ہیں اور آپ کے والد بھی شریف آدمی تھے، ہمیں یہی امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہوتا ہے. ورنہ آج کل کسی کو پاور مل جائے اور ذرا پیسے آ جائیں اور ذرا حکومت اور منصب مل جائے تو لہجہ بدل جاتا ہے، پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، پرانے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو ماں باپ بھی پرانے لگنے لگتے ہیں. اور کبھی کوئی رشتہ دار ملنے چلا جائے آفس میں تو کہتے ہیں ہمارے محلے کا ہے، تعارف نہیں کراتے کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا ماما ہے، چاچا ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں کے ہیں، محلے کے ہیں، ادھر ادھر کے ہیں. بتائیے. اسی کو شاعرہ نے کہا ہے کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ خاموش لب ہے، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نہیں ہے. لیکن اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے جو شعر میں نے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. اب پھر کعبۃ اللہ میں ایک خدا کی عبادت ہونے لگی جس کے لیے اس گھر کی تعمیر ہوئی تھی. کعبہ کی تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی تھی، نہ کہ کعبہ کے اندر بھی تصویریں رکھی گئی تھی، بت رکھے گئے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی تھی، اور جوئے کے تیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تصویر کے اندر بنایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرمائے. ان نبیوں نے کبھی جوئے نہیں کھیلے، جوئے کی تیر کا کبھی استعمال نہیں کیا. ان مشرکین نے جو فوٹو بنائی اور اس میں تیر پکڑا دیا ہاتھ میں جوئے والی، تاکہ ہم لوگ جو جوا کھیل رہے ہیں وہ حلال ہو جائے. 360 بت کعبے کی دیواروں پر نصب کیے گئے تھے، سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ذریعے سے فرش کر سب کو گرا دیا اور فرمایا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی کی چیز. آج الحمدللہ بخاری میں یہی درس ہوا ہے، بلکہ بخاری شریف میں وہ فتح مکہ کا ہی ذکر چل رہا ہے. تو وہ جو میں آپ کو ایکسٹرا بتا رہا ہوں وہ سب حدیث شریف میں آج ہی درس ہوا ہے. 20 رمضان المبارک 8 ہجری مطابق 11 جنوری 630 عیسوی روز جمعہ کو مکے میں داخل ہوئے. مؤرخہ 10 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے نکلے تھے اور حنین و بنو ثقیف کی مہم سے فارغ ہو کر ذو قعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. فتح مکے کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا واقعہ پیش آیا. حنین مقام کا نام ہے اور یہاں قبیلے بنو حوازن کے لوگ آباد تھے، اس لیے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے. فتح مکہ کے 19 دن بعد 6 شوال سن 8 ہجری روز ہفتہ کو یعنی سنیچر کے دن کو مسلمانوں کی فوج نے حنین کی طرف کوچ کیا. مسلمان اپنی طرف سے نہیں ادھر کوچ کیے، بلکہ پتہ چلا تھا کہ وہ ایک لشکر تیار کر رہا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوچ کیا. اس جنگ میں ابتداءً مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، کیونکہ وہ ذرا کیا ہے کہ تعداد کی طرف ان کی نظر چلی گئی تھی. قرآن میں بھی ہے
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی جگہ مدد فرمائی لیکن حنین کے دن تمہاری کثرت سے تم خوش ہو گئے کہ ہم تو بڑی تعداد ہیں، 10-12 ہزار کا لشکر ہے، ابھی تک تو 2000 3000 اور 2 لاکھ کا لشکر ہم نے مقابلہ کیا، اب یہ تو 10-12 ہزار ہم لوگ ہیں تو اب جیت ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، نظر اللہ پر رکھنی چاہیے، لشکر پر نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شروع میں ہزیمت ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ قبیلے حوازن کے لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، انہوں نے تیر برسانا شروع کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے اور 10 صحابہ کرام جمے رہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کو آواز دی، حضور نے فرمایا لوگوں کو پکارو، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے آواز دی تو سب واپس آئے اور حملہ کیے اور ماشاءاللہ پھر جیت گئے، فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تو تھے ہی، لیکن لوگوں نے دیکھا آپ کی بہادری کیونکہ آپ اپنی اونٹنی پر جمے رہے، اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا ہوں، میں ڈرنے والا نہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کو بھی ہمت ہوئی اور پھر مقابلہ کیے اور ماشاءاللہ پھر فتح نصیب ہوئی۔ بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں 4 شخص شہید ہوئے۔ بعض مورخین نے شہداء کی تعداد 10 سے اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور احکام شریعت کی تعلیم نیز دعوت دین میں یکسو ہو گئے۔ عبادات، معاملات، آئلی زندگی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات وغیرہ متعلق احکام و قوانین مدینہ ہی کی 10 سالہ زندگی میں نازل ہوئے۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمان فتح مکہ جب ہوئی تو بہت سکون محسوس کرنے لگے اور بہت آرام اطمینان محسوس کرنے، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا، اور جو لوگ ڈر رہے تھے پہلے، بہت سارے قبیلے اسلام قبول کرنے کے لیے، کیونکہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ ڈراتے تھے کہ اسلام قبول کرنا نہیں۔ تو اب جو ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو سب لوگوں کو آزادی محسوس ہونے لگی اور بہت سارے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کا ذکر سورہ نصر میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ ہو گیا، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی ذکر آیا تھا کہ فتح مکے کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی جب گئے تھے غزوے میں، مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر نکلا تھا، بعض روایتوں میں 12,000 ہے، اور یہ قبیلے یہ جو غزوہ حنین ہوا ہے اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے، 14,000 ہے، لیکن ایک سال مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، غزوہ تبوک ہو رہا ہے 9 ہجری میں، ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا سفر کر رہے ہیں، 30,000 کا لشکر ہے۔ کتنے ہزار کا؟ 20,000 کا لشکر مسلمانوں کا۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ شام کی رومی حکومت اور بعض عرب قبائل، خاص کر عیسائیوں کی طرف سے مدینے کے خلاف فوجی تیاری اور جنگی عزائم کی مسلسل اطلاع آ رہی تھی۔ جو لوگ شام جاتے تھے تجارت کے لیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول اور رومی قیصر روم جو شاہ روم ہے وہ مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو جب بہت مسلسل خبریں ملی تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی تیاری شروع کرو۔ اس وقت کے حالات کے تحت یہ بات ضروری محسوس ہوئی کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر اس صورتحال کو دیکھیں اور ضرورت ہو تو آگے بڑھ کر دشمن کی تیاری کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ رجب سن 9 ہجری کی ایک جمعرات کو
ایک بڑی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جن کی تعداد 30 سے 70,000 بتلائی گئی، یعنی ایک قول 30,000 کا، ایک قول 70,000 کا بھی ہے۔ فوج میں 10,000 گھوڑے سوار، گھڑ سوار اور 12,000 اونٹ سوار بھی تھے۔ بالآخر مدینے سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں مقیم ہوئے، اور تبوک کتنا ہے معلوم ہے؟ جو مدینے سے کم و بیش 700 کلومیٹر پر واقع ہے۔ میں نے آج ہی اس کی تفسیر کی ہے، 10ویں پارے میں اس کی تفسیر چل رہی صبح میں، کل بھی ذکر آئے گا۔ اور غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ کے آدھا یعنی 10ویں پارے کے آدھے پارے سے لے کر 11ویں پارے کے پاؤ پارے تک یہ غزوہ تبوک کا ہی ذکر الگ الگ انداز میں۔ تو اس میں تھا، صبح تفسیر میں بات آئی تھی کہ 800 میل ہے مدینے سے، اور ایک میل تقریباً 3.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 800 میل یعنی 1100 تقریباً کلومیٹر، 1100 کلومیٹر تقریباً ہوگا۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کم و بیش 20 دن رہا۔ کئی قبائل کے لوگوں نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی، اور بادشاہ روم ہرقل اپنے پائے تخت حمص میں ہی مقیم رہا۔ اس کا نتیجہ یعنی ڈر کے مارے وہ آیا ہی نہیں، چونکہ 2 لاکھ کا لشکر شکست کھا چکا ہے غزوہ موتا میں، اور پھر مسلمان خود آگے بڑھ کر آئے ہیں نا، خود مسلمان آگے اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ ڈر گیا کہ یہ کتنے بہادر لوگ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب نصرانیوں پر بھی مسلمانوں کی طاقت کا رعب بیٹھ گیا۔ پھر انہیں مدینے کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج جو معاملہ ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر جگہ ادھر ادھر، اس کا حل یہ ہے کہ مقابلہ کیا جائے ڈٹ کر۔ قانونی کارروائی جہاں کرنے کی ضرورت ہے قانونی کارروائی کرو۔ قانون بھی اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو پھر جان جس کے لیے اس پر قربان کر دو۔ بغیر قربانی کی کچھ ملنا ہے نہیں، نہ آزادی نہ ظلم سے چھٹکارا، نہ آزادی ملی تھی نہ ظلم سے چھٹکارا، بغیر قربانی کچھ نہیں ہوگا۔ اولاً جو سمویدھان کی چارہ جوئیاں ہیں ان کو اختیار کی جائے، اولاً پہلے۔ اگر وہ سب حکومت اور کورٹ کچہری سب اگر بک جائے، آپ کی کہیں سنوائی نہ ہو، تو پھر مقابلہ کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، جیسے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ پھر انہیں مدینے کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کل یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، سنایا جائے گا، پھر ہمارا مدرسہ انشاءاللہ رات والا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔